أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو اور عدت کو گنو، شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے۔ نہ تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ وہ اعلانیہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ آپ نہیں جانتے، شاید اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی اور معاملہ پیدا فرما دے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، عید الاضحیٰ کے بعد ہم مسلسل سنتے آ رہے تھے کہ اسلام اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے انسانوں کے پاس، اور مسلمانوں کا اللہ کی اس سب سے بڑی نعمت کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ اور جتنا بگاڑ، فساد اور خرابی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، اس کے دوسرے کئی چھوٹے چھوٹے سببوں کے ساتھ سب سے بڑا سبب اسلام کی سمجھ کا نہ ہونا ہے، اسلام سے دوری ہے، اسلام کا شعور ہی نہ ہونا ہے، اسلام سے غافل ہونا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہماری اجتماعی زندگی، ہماری انفرادی زندگی، ہماری سیاسی زندگی، ہماری معاشی زندگی، ہماری عائلی زندگی،
ہماری زندگی کا ایک ایک شعبہ وہاں پر اسلام کا نام ضرور ہے لیکن اسلام نہیں ہے. اسلام کا نام ہے، اسلام نہیں ہے. یہ پچھلے خطبے اٹھا کے آپ سنیں تو یہ ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ معلوم ہو جائیں گی. چلو اجتماعی معاملات تو بہت بڑا معاملہ ہے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے. جو عائلی زندگی ہے، گھروں کا خاندانی نظام ہے، کم از کم اس میں تو ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ میرے رب کی کیا تعلیمات ہیں. میرے نبی نے اس عائلی زندگی میں اپنی زندگی کو خوشگوار، پرسکون، امن والی بنانے کے لیے کون سی ہدایات دی ہیں. ہمیں اپنی گھریلو خاندانی زندگی کیسے بسر کرنی ہے. گھروں میں جو فسادات ہوتے ہیں، فتنے ہوتے ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نفرتیں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، قتل تک نوبتیں آ جاتی ہیں. ان خرابیوں سے کیسے بچنا ہے؟ کم از کم ایک مسلمان کو اسلام کی ان تعلیمات کا تو علم ہونا چاہیے. اگر وہ اپنے گھر کی زندگی، گھریلو زندگی، اپنی عائلی زندگی بھی اپنے رب، اپنے نبی کے فرامین کے مطابق بسر نہیں کر سکتا تو وہ کس بات کا مسلمان ہے؟ اس نے اسلام سے کیا تعلق رکھا ہوا ہے؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ خاندانوں میں نا نکاح کی کتنی اہمیت ہے، اور نکاح کتنا بڑا معاہدہ ہے. اللہ نے اس کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، سارے انبیاء نے نکاح کی. کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں، اور یہ کتنا بڑا معاہدہ ہوتا ہے جو زوجین نکاح کے وقت پر کرتے ہیں. اور اس نکاح کو قائم رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے. سارا کچھ اسلام نے ہمیں سکھایا ہوا ہے. اسلام نہیں چاہتا کہ اسلام کو ماننے والا یہ نکاح کا معاہدہ کر کے اس معاہدے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر معمولی غصے اور طیش میں آ کر اس معاہدے کو ختم کر دے، توڑ دے. اسلام کو ہرگز یہ چیز پسند ہے ہی نہیں. اسلام اس عہد کو، اس معاہدے کو زندگی بھر نبھانے اور قائم رکھنے کے طریقے بھی بتاتا ہے. اس معاہدے کو ٹوٹنے سے بچنے کی بے شمار تدبیریں بھی سمجھاتا ہے. نبھانے کے طریقے، اس کو ٹوٹنے سے بچنے کی تدبیریں کیا ہیں؟ کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا. مسلمان ہیں، مسلمانوں کے خاندان ہے، مسلمان پیدائشی مسلمان ہے، پتہ ہی نہیں اللہ بے کہ ان چیزوں کا کہ اسلام کی کیا تعلیمات اور کیا ہدایات ہیں. دکھ اس بات پر ہے کہ مسلمان ہیں، پتہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود اللہ کی قسم کوشش بھی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اپنے گھروں کو، اپنی گھریلو زندگیوں کو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق بسر کرنے کے قابل ہو جائیں. اس کا شوق بھی نہیں ہے مسلمانوں میں. اس کی ضرورت بھی کبھی محسوس نہیں کی مسلمانوں نے. ہے مسلمان، دعویٰ بڑا بڑا ہے اسلام کا، صرف نام کی حد تک اسلام سے تعلق. یہ کام آ جائے گا میرے اور آپ کے. اس نام کی حد تک اسلام سے تعلق رکھ کے کیا ہم اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟
रब हमारी जुबानी कलमे सुनकर, कलिमा सुनकर हमसे धोखे में मुब्तला होकर हमें जन्नत भेज देगा? बेशुमार लोग ऐसे मिलेंगे आपको हमारे मुआशरे में जो ये समझते होंगे, उनके जहन में ये बात शैतान ने बिठाई होगी, जिस तरह तुम अपनी चरब जुबानी से, अपनी चलाकियों से, अपनी होशियारियों से लोगों को बेवकूफ बनाकर निकल जाते हो ना, ऐसे ही तुम रब को भी धोखा देकर, दाज देकर रब को भी निकल जाओगे, बच जाओगे, जन्नत चले जाओगे। अल्लाह की कसम बेशुमार लोग हैं जिनके दिमाग में शैतान ने यह बात बिठाई हुई है, इसलिए वो इस्लाम की तरफ आने के लिए तैयार ही नहीं, जरूरत ही नहीं उनको इस्लाम पढ़ने की, समझने की, सीखने की, इस्लाम के मुताबिक अपनी घरेलू जिंदगी कायम करने की। दाज देना, दो नंबरी करना, चलाकी करना, ये तो फितरत बनी हुई है हमारे मुसलमानों की हर काम के अंदर। तो शैतान ने यही ज़हन बनाया, उधर भी ये दो नंबरी चल जाएगी। आजकल आप सुन रहे हैं, जिनकी आंखें खुली हैं, जिनके कान खुले हैं, जिनके सर में अल्लाह ने जिंदा अकल और जिंदा दिमाग रखा है, वो आजकल सुन रहे हैं, आजकल उनको पता चल रहा है, उनके सामने आ रहा है कि ये जो बिजली के खौफनाक किस्म के बिल आते हैं, इन बिलों के पीछे शय क्या है? गरीब एक पंखा घर का, दो बल्ब, उसका बिल देने से आजिज है। उनकी मजदूरी से जो कमाई उन्हें मिलती है, उस कमाई से उनका चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता है, उनके बीवी बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, उनकी पेट की जरूरियात वो बिल कहां से लाके देंगे? एक पंखा और दो बल्ब चलते हैं और उनका बिल आ रहा है 10,000, 12,000, 15,000 उनके घरों में बिल आ रहे हैं। क्यों हो रहा है? पहले नहीं समझ थी, ना शऊर था, अब लोगों को शऊर आ रहा है। जिनकी आंखें और जिनके कान खुले हैं वो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। हमारे इस मुल्क की हुकूमतों ने, जिनको हमने बार बार मौके दिए, जिन नालायकों को, जिन गधों को, जिन बदबख्तों को, जिन लुटेरों को, जिन खन्नासों को हमने बार बार वोट देकर अपने सरों पे बिठाया, उन्होंने ये नौबत यहां तक उनकी वजह से पहुंची। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में लोगों को कहा तुम बिजली पैदा करने के मंसूबे लगाओ, हम तुमसे बिजली खरीदेंगे। हर एक ने बिजली पैदा करने का जो उनके मंजूर नजर लोग थे ना, उनको ये टारगेट दिए। बहुत बड़ा नफे वाला कारोबार है, इसमें अपनी दौलत, अपने पैसे इन्वेस्ट करो, घर में बैठे आराम से खाओगे सारी जिंदगी, तुम्हारी औलादें भी खाएंगी। ये हुकूमतों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने मुकर्रबीन को, अपने वो जो होते हैं ना खुशिया बर्दारी करने वाले, उनको उन्होंने ये मंसूबे दिए। उनको कहा तूने इतनी कैपेसिटी का मंसूबा लगाना है, तूने इतनी कैपेसिटी का मंसूबा लगाना है, तूने इतनी कैपेसिटी का मंसूबा लगाना है, हम इस कैपेसिटी की सारी बिजली तुमसे खरीदेंगे। ये जो मुख्तलिफ कैपेसिटियों के मंसूबे इन हुकूमतों ने इन प्राइवेट IPPs को दिए, उन दरिंदों ने, उन कौम के, मुसलमानों के, गरीबों के खून चूसने वाले इन भेड़ियों ने क्या किया काम? अल्लाह की कसम आज लोगों की आंखें खुल रही हैं। किसी ने कितनी कैपेसिटी का मंसूबा लगाया, ये सारे मंसूबे जो लगे ना, इससे 43 लाख मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। 43 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने के मंसूबे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर लगा दिए गए।
اور جو پاکستان کی ضرورت ہے پوری بجلی 24 گھنٹے چلے، جو ضرورت ہے وہ شاید 28 یا 30 ہزار میگا واٹ ہے. جو منصوبے لگائے گئے وہ 40 سے اوپر کے. جو ضرورت تھی پوری 24 گھنٹے بجلی چلانے کے بعد جو استعمال وہ تھا 30 ہزار میگا واٹ کے قریب. کون گدھا، کون بیوقوف، کون قوم کا ملک کا دشمن غدار، کون لٹیرا ڈاکو چور بدماش، ملک کا دشمن، قوم کا دشمن، کون حکمران وہ اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی کے منصوبے کون لگاتا ہے؟ کون لگواتا ہے؟ اچھا پھر دکھ کی بات یہ ہے میرے بھائیو، اللہ کی قسم میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، دکھ کی بات یہ ہے کہ جو پورے ملک میں یہ بجلی کی لائنیں بچھی ہوئی ہیں نا، میں دیانتداری سے آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. اب سب کے سامنے یہ تشتد از بام ہو چکی ہے، کھل چکی ہے، بندے بندے تک یہ حقیقت کھل گئی، پہنچ چکی ہے. اگر آپ کی آنکھیں بند ہیں تو پھر آپ اپنی لا علمی پر ماتم کریں. اگر آج بھی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کون کر رہے، کیا ہاتھ ہو رہے، کس طرح لوٹا جا رہا ہے، کس طرح ہمارا خون پسینہ نچوڑ کے یہ درندے گورچھڑے اڑا رہے دنیا میں، یہ دنیا میں اپنے محلات تعمیر کر رہے ہیں. آپ ان کے ہاتھوں میں ٹشو پیپر، ان کے ہاتھوں میں ڈیلے بن کر استعمال ہوتے ہی جا رہے ہیں. ہماری جو لائنیں ہیں پورے ملک میں بچھی ہوئی وہ 21,000 میگا واٹ سے زیادہ سپلائی کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتی. ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ وہ 21,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کسی کو سپلائی کر سکے. اتنی ان کے اندر طاقت ہی نہیں، وہ اس قابل ہی نہیں. اور منصوبے کتنے کے بنا لیے؟ 43 کے میگا واٹ کے. اور لائنیں کتنی ہیں؟ وہ 20-21 ہزار سے زیادہ کی استطاعت ہی نہیں رکھتی. اچھا یہ جو منصوبے بنائے حکومتوں نے، اپنے منظور نظر لوگوں کو ان کے پیسے انویسٹ کروائے ان منصوبوں میں، ان سے معاہدہ کیا کہ جتنی کیپیسٹی کا لگاؤ گے نا تم منصوبہ، ہم فی میگا واٹ اتنے جو ہے نا پیسے آپ کو گورنمنٹ ادا کرے گی. بجلی تم پیدا کر کے قوم کو دو، ملک کو دو، تب بھی ملے گا. 1 میگا واٹ بھی بجلی پیدا کر کے نہ دو، یہ پیسے تب بھی ملیں گے. یہ پیسے تب بھی ملیں گے. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، جاؤ جا کے پوچھو دنیا سے، پوچھو جن کی آنکھیں کھلی ہیں، جن کو اللہ نے شعور دی ہے، جن کے دماغ کام کرتے ہیں، پوچھو ان سے. کئی ایسے منصوبے ہیں انہوں نے کئی سالوں سے 1 یونٹ بجلی پیدا نہیں کی. اللہ کی قسم کروڑوں روپیہ وہ لے چکے ہیں آپ کی کمائی کا، کروڑوں روپیہ لے چکے ہیں، کروڑوں روپیہ، کروڑوں 1-2 مہینوں میں کروڑوں روپیہ. 60 کروڑ کوئی لے چکا ہے، کوئی 70 کروڑ لے چکا ہے، کوئی 80 کروڑ لے چکا ہے. 1 یونٹ بھی انہوں نے بجلی کا پیدا کر کے ملک کو، قوم کو نہیں دیا، پیسے لے رہے ہیں. کیوں مہنگی ہو رہی ہے بجلی؟ کیوں غریب کا خون چوسا جا رہا ہے؟ یہ ہے چلاکیاں، یہ ہے 2 نمبریاں، یہ ہے دجل، یہ ہے فراڈ. اللہ کی قسم ان حکومتوں نے اسی فراڈ پر، اسی دجل پر، اسی 2 نمبری پر، اسی خباثت پر، اسی ظلم و ستم پر انہوں نے 30-40 سال گزار دیے. ان کتوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی جیسے سب قوم کو تم نے بیوقوف بنائے رکھا 40 سال تک، رب کو بھی ایسے ہی بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے. کلمہ پڑھ لیا تم نے، رب تمہارے دھوکے میں آ جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کری جاؤ جو دل میں آتا ہے. لیکن اب یہ دماغ بنانے والا
یہ ذہن بنانے والا شیطان قسم اللہ کی رب کی عدالت میں کھڑا ہو کے صاف اعلان کر دے گا، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، وہ کہے گا رب کا وعدہ سچا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا، یہ تمہارا بیڑا گرک کرے گا، تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا، تمہاری دنیا برباد کرے گا، تمہاری عاقبت برباد کرے گا۔ رب کا وعدہ سچ تھا، میں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، تم بڑے چلاک ہو، بڑے ذہین ہو، بڑے منصوبہ ساز ہو، بڑی دو نمبریوں کے ماہر ہو، کرپشنوں کے امام ہو دنیا میں تم، جیسے کرپشنیں تمہاری دنیا کے سامنے چھپ جاتی ہیں، چل جاتی ہیں، ایسے ہی رب کے سامنے چل جائیں گی۔ اس وقت وہ کہے گا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، یہ سبز باغ میں نے تمہیں دکھایا تھا، آج میں سرے عام ساری خلقت کے سامنے میدان محشر میں کھڑا ہو کے اس اپنے وعدے کو توڑ رہا ہوں، خلاف ورزی کر رہا ہوں اس کا۔ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، لفظ ہے قرآن میں، وہ کہے گا میرے پاس کوئی قوت نہیں تھی، کوئی ڈنڈا نہیں تھا، میں نے تمہارا کان مروڑ کے گچی پکڑ کے زبردستی میں نے تمہیں اپنے پیچھے نہیں چلایا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا نہیں تم میری بات مانو گے، تمہاری چادر چار دیواری پامال کر دوں گا، تمہاری لڑکیاں اٹھا لوں گا، تمہارے باپ کو اغوا کر لوں گا، تمہاری بیٹی اغوا کر لوں گا، تمہاری بیٹی کی عصمت تار تار ہو جائے گی، تمہارے بچے اغوا کر کے قتل کر دوں گا۔ میں یہ نہ طاقت رکھتا تھا، نہ میں نے یہ ان کو کہا، نہ میرے بس میں تھا، ان کو بھی پتا تھا ان کے بس میں نہیں ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے، پتا تھا ان کو بھی، لیکن تم نے مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، یہ خطبہ ہے اس کا شیطان کا جو وہ میدان محشر میں دے گا کھڑے ہو کے۔ سورہ ابراہیم کی 22 نمبر آیت ہے، گھر میں جا کے خود پڑھ لینا ترجمے کے ساتھ اس کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میرے پاس کوئی طاقت، کوئی ڈنڈا، کوئی غلبہ کچھ بھی نہیں تھا، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، صرف میری دعوت تھی، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے آنکھیں بند کر کے دماغ پر خول چڑھا کے میری دعوت پر آنکھیں بند کر کے لبیک کہہ دیا۔ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج مجھے ملامت نہ کرو، میں نے کوئی ڈنڈے سے ہانک کر تمہیں اپنے پیچھے نہیں لگایا تھا، نہ میرے پاس کوئی ایسی طاقت تھی، نہ کوئی ایسا اختیار تھا میرے پاس، دعوت تھی میری خالی خولی، کچی فضول جھوٹی، تم نے آنکھیں بند کر کے مان لی، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، رب نے عقل تمہیں دی تھی، دین تمہیں دیا تھا، قرآن تمہارے پاس آیا تھا، محمد الرسول اللہ کی سنت سیرت تمہارے پاس موجود تھی، پیارے پیغمبر کے صحابہ کی ساری زندگی تمہارے سامنے کھڑی تھی، تم نے ان سب سے آنکھیں بند کر لی، اسلام کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، اور میری بات پر تم چل پڑے۔ اب میرا قصور نہیں، قصور تمہارا ہے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، آج میں انکار کرتا ہوں جو رب نے، تم رب کے مقابلے میں میری بات مانتے رہے، رب کی بات کو چھوڑ کر میری اطاعت کرتے رہے، میرے کہنے پر چلتے رہے، تم نے مجھے رب کا شریک بنائے رکھا زندگی میں، آج میں اس شرک کا انکار کر رہا ہوں رب کی عدالت میں کھڑا ہو کے۔ نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو، میں انکار کر رہا ہوں اس کا۔ اور میرے بھائیوں، مسلمان لائی لگ نہیں ہوتا، لائی لگ نہیں ہوتا، یہ شیطان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہیں چلتا، اس نے اپنا دماغ کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ تھمایا ہوا نہیں ہوتا کہ جدھر چاہو اس کو موڑ لو تم۔ لیکن ہم تو ایسے ہی بنے ہوئے، ہم تو یہی بنے ہوئے، لائی لگ بنے ہوئے، نہ قوم کا احساس، نہ ملک کا احساس، نہ دین کا احساس، اپنے چند ٹکوں کے مفاد کے لیے اللہ کی قسم قوم، ملت، مسلمان ہر شے اپنی بیچنے کے لیے ہر وقت تیار۔
یہ تو خام کھا گئی بات بیچ میں بات اور کرنے لگا تھا. تو میں نے کہا یہ عادت بن چکی ہے نا, تو رب کے سامنے بھی اس عادت پر ہم پکے ہو چکے ہیں کہ ادھر بھی سارا کچھ چل جانا ہے. لیکن اللہ کی قسم نہیں چلے گا, رب کے سامنے نہیں چلے گا, کسی دھوکے میں نہ رہنا. وہاں پر میرا ہاتھ بولے گا, ہاتھ کعبے کے رب کی قسم ہے ہاتھ بولے گا, میرے پاؤں بولیں گے میرے خلاف, میرے کان بولیں گے, اللہ کی قسم بولیں گے رب کی عدالت میں, میری آنکھیں بولیں گی, رب زبان پر مور لگا دے گا جو ساری زندگی بولتی رہی. یہ وہاں بھی اپنا جھوٹ دجل چلانے کی کوشش کرے گی, اللہ مور لگا دے گا, بند, بڑا بول لیا تو نے دنیا میں, اب تیری زبان بند, ایک لفظ نہیں بول سکے گی. پھر کون بولے گا؟ پھر آنکھیں بولیں گی, پھر کان بولیں گے, پھر ہاتھ بولیں گے, پھر ٹانگیں بولیں گی. قرآن اٹھا کے دیکھو, قرآن میں لکھا ہے, رب نے, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم, ان کی زبانوں پر مور لگا دیں گے, ان کے ہاتھ اور ان کی ٹانگیں بولیں گی. ان کے جسم کا ایک ایک وجود بول کے بتائے گا یہ اس نے خباثت یہ کی تھی, یہ خباثت بھی کی تھی, یہ خباثت بھی کی تھی, یہ خباثت بھی کی تھی. اس خباثت کے لیے یا اللہ آنکھ کہے گی مجھے استعمال کیا تھا, کان کہے گا مجھے استعمال کیا تھا, ہاتھ کہے گا مجھے استعمال کیا تھا, زبان کہے گی مجھے استعمال کیا تھا. ایک ایک عزم بولے گا رب کی عدالت میں. اور پھر بندے کو اپنے نازا پر غصہ چڑھے گا. تمہارے خاطر, تمہارے چین کی خاطر, تمہیں سکون دلوانے کے لیے تو ساری زندگی 2 نمبریاں کرتا رہا, تم ہی میرے خلاف بول پڑے ہو. یہ اعضاء کہیں گے جس رب نے زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی اس نے ہمیں بھی بلا دیا, ہم کیا کرتے؟ وہ تو ساری قوتوں طاقتوں کا مالک وہ ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, یہ کوئی میں آپ کو حکایت نہیں سنا رہا, کوئی کہانی آپ کے سامنے میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. اللہ کی قسم یہ قرآن ہے, قرآن کی ترجمانی کر رہا ہوں. ابھی سنبھلنے کا وقت ہے, ابھی وقت ہے. جب روح ہنسلیوں کو آ گئی, ملک الموت آ گیا روح قبض کرنے کے لیے, تو پھر پچھتانے کا وقت بھی ختم اور سنبھلنے کا وقت بھی ختم, اور پھر توبہ کا دروازہ بھی بند. ابھی موقع ہے, ابھی وقت ہے. قرآن مسیت میں رکھنے کے لیے نہیں آیا, یہ چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آیا, یہ تویز فروشی کا سامان بنا کے نہیں اتارا رب نے, یہ جن نکالنے کی کتاب رب نے بنا کر نہیں بھیجی. یہ حلوے کھیروں پر, مرغوں چرگوں پر پڑھنے کے لیے, یتیموں کا مال کھانے کے لیے یہ کتاب قرآن نہیں آیا دنیا میں. یہ مسلمانوں کو فرقہ وریت کے گند میں, غلاظت میں, گٹر میں دھکیلنے کے لیے رب نے نہیں نازل کیا دنیا میں. یہ پارٹی بازی کی نجاست میں لتھیڑنے کے لیے نہیں آیا تھا قرآن دنیا میں. اس لیے آیا تھا ہم اس سے رہنمائی لیں, ہم اس کی رہنمائی کے مطابق اپنے 5 فٹ وجود کے جسم کو چلائیں, اپنے گھر کو اس کے مطابق چلائیں, اپنے گھر کی اندر اس کی تعلیمات نافذ کریں, اپنی دکان میں, اپنے کاروبار میں, اپنی سیاست معیشت میں, اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہم اس کی تعلیمات کو اپنائیں, مد نظر رکھیں, اس کے مطابق چلتے رہیں. اس لیے آیا تھا قرآن. لیکن ہم نے تو صرف اس کو اللہ کا پاک کلام چومنے چاٹنے کی حد تک سمجھا, اس سے آگے تو ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. میں پیٹ کے تھک گیا ہوں. اللہ کی قسم مسلمانوں کو چاسے ماسی نہیں ہوتے, سنتے ہیں اور سن کر جو سنا ہوتا ہے مسجد کے اندر جھاڑ کر چلے جاتے. میرا یہ کام ہے, میں نے یہ چیختے چلاتے رہ رہی ہیں, میرا یہ کام ہے. نہ میں تھکا ہوں,
نہ میں تھکنا ہے اور نہ میں نے عاجز آنا ہے. جب تک اس میں جان ہے نا یہ زبان بھی چلنی ہے اور یہ میں نے کہتے ہی رہنا ہے ایسے انشاءاللہ. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال کہا, نہیں تھکے وہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال اللہ کی قسم دن رات ایک کیے رہے, نہیں تھکے. میں نے بھی انشاءاللہ نہیں تھکنا. تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے, میں نے کہتے ہی رہنا. پھر بھی منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے, سنانا میری ذمہ داری ہے. سناتا رہوں گا انشاءاللہ. کسی کو اچھا لگے تب بھی, نہ اچھا لگے تب بھی, میں نے تو وہ سنانا ہے جو میرے رب نے اتارا, جس میں ان کی دنیا کا بھلا ہے, ان کی آخرت کا بھلا ہے. میں آپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں بولتا ہوں یہاں پر. اللہ کی قسم آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے یہ چیخو پکار کر رہا ہوتا ہوں. میرا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہوتا. مجھے 1 ٹکا نہیں چاہیے آپ سے. مجھے یہ چاہیے یہ خوبصورت چہرے, یہ جسم جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دور کا سفر کر کے اللہ کے اس گھر میں آ کے بیٹھے ہیں. مجھے صرف یہ چاہیے, میرا یہ مقصد ہے, یہ جہنم کی آگ سے سارے ہی بچ جائیں. آپ ناراض ہوں چاہے ناراض ہوں چاہے جو مرضی ہوں, میں نے یہ کہتے رہنا ایسی باتیں. اللہ اکبر. بات پھر دور چلی گئی. میں سنا رہا تھا کہ ہم نے قرآن کو اللہ کے دین کو, اسلام کو, اللہ کی قسم زندگی کی کسی شعبے میں بھی اس سے رہنمائی لینا ہم نے گوارا نہیں کیا آج تک. حتیٰ کہ اپنی عائلی زندگی میں اس سے رہنمائی لے کر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں. جتنی خرابیاں ہیں ہمارے گھروں میں, لڑائیاں ہیں, ساس بہو کی لڑائی ہے, بھائیوں کی لڑائی ہے, بہنوں بھائیوں کی لڑائی ہے, چاچے بتیجوں کی لڑائی ہے, جتنی لڑائیاں ہیں, جتنے فساد ہیں, پیدا کرنے والے کی قسم ہے وہ اللہ کے دین سے دوری کی وجہ سے ہے, اللہ کے دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہیں, اللہ کے دین کو کھڈے لین لگانے کی وجہ سے ہیں. اور جب تک دین کی طرف نہیں پلٹیں گے ہمارے گھروں میں امن, چین, سکون اللہ کی قسم نہیں آئے گا. پریشانیاں, فساد, لڑائیاں نہیں ختم ہوں گی, مسائل حل نہیں ہوں گے. چاہتے ہیں ہماری آخرت سنور جائے, چاہتے ہیں رب ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کر دے, چاہتے ہیں کل جہنم کی آگ سے بچ جائیں, چاہتے ہیں دنیا میں اللہ خوشگوار, امن والی, اطمینان اور سکون والی زندگی عطا فرما دے, تو آؤ قرآن سے پوچھو کیسے زندگی بسر کروں میں. میری عائلی زندگی کیسی ہونی چاہیے, میری انفرادی زندگی کیسی ہونی چاہیے, میری اجتماعی زندگی کیسی ہونی چاہیے, میری سیاسی معاشی زندگی کیسی ہونی چاہیے, میرے معاملات, میرا سارا کچھ کیسے چلنا چاہیے. اللہ کی قسم ایک ایک قدم پر قرآن رہنمائی نہ دے تو مجھے پکڑ کر جہاں مرضی لٹکا دینا پھندے پر. ایک ایک قدم پر قرآن رہنمائی دیتا ہے, اور ایسی رہنمائی دیتا ہے جس سے اچھی, جس سے بہتر, جس سے کامیاب. اللہ کی قسم رہنمائی دینے والا نہ کوئی دنیا میں پیدا ہوا ہے, نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے, نہ کوئی چیز ہے دنیا میں, نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے. ایسی رہنمائی قرآن دیتا ہے. میرے لفظ نہیں ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے, ترجمہ کر رہا ہوں. قرآن میں اللہ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اور مسلمانوں اور کر لو یقین, کر لو یقین, رب کی بات پر یقین کر لو, مان لو دل سے اللہ کی بات کو, کر لو, تھوڑی سی جگہ دے دو اپنے دل میں رب کے اس فرمان کو. تھوڑا سا دل اللہ کے اس قرآن کی اس آیت کے لیے خالی کر لو, نکال دو گند جو بھرا ہوا ہے, تھوڑا سا اس کو جگہ دے دو. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن زندگی کے ہر قدم پر, ہر شعبے میں, ہر لمحے میں, زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی قسم وہ رہنمائی دیتا ہے. اقوم اللہ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ سیدھی, جو سب سے زیادہ کامیابی کو اپنے ضمن میں اپنے اندر لیے ہوئے. ہاں نکاح میں معاہدہ کرتا ہے ہم میں سے ہر بندہ. میں یہ مثال ہی دے رہا ہوں اسی کی کہ زندگی بھر
खामद बीवी के हुकूक अदा करेगा, बीवी खामद के हुकूक अदा करेगी। ये मुआहदा होता है। जिंदगी भर वो एक दूसरे के हुकूक अदा करने के पाबंद हो जाते हैं। इस निकाह के बाद बसा औकात ऐसा होता है कि तबीयतें नहीं मिलती। उसके बेशुमार वजूहात है, मैं वजूहात नहीं बयान कर रहा, मैं तो एक मिसाल के तौर पर आपको सुना रहा हूं। ये बात बेशुमार वजूहात होती हैं। नौबत लड़ाई झगड़े पर, फसाद पर, जुदाई पर आ जाती है। अल्लाह को जुदाई पसंद नहीं है। इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो, रब को यह पसंद नहीं है। छोटी छोटी बातों पर, मामूली मामूली चीजों पर यह मुआहदा टूटे, अल्लाह नहीं चाहता। उसने ऐसे तरीके समझाए हैं, ऐसी तदबीरें अल्लाह की कसम तय कर दी हैं अपने कुरान में कि उन तरीकों को, उन तदबीरों को अपनाएं तो ये नौबत कभी आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। आखिर हद तक, आखिरी हद तक परवरदिगार इस मुआहदे को कायम रखने, इस मुआहदे को निभाने के तरीके और तदबीरें सुझाता है आखिर हद तक। कुछ मैंने आपको सुनाई है पिछले से पिछले खुतबा जुमा में। पिछला जुमा मेरा यहां नहीं था, उससे पिछले जुमे में मैंने सुनाई है आपको। क्या तरीके थे? अगर औरत के अंदर खराबी है वो सुन लें आप, नेट पर मौजूद है ये खुतबा सारा, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं जो सुनाना चाहता हूं, नौबत यहां पर पहुंची थी बयान करते हुए कि अगर सारे हल फेल हो गए हैं इस रिश्ते को कायम रखने के, इस मुआहदे को निभाने के, सारे हल जो रब ने बताए, जितने तरीके बताए, एक एक तरीका इख्तियार कर लिया, सब फेल हो गए। और जुदाई के बगैर कोई सूरत और कोई चारा बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। सारे तरीके इख्तियार कर लिए रब के बताए हुए, वो मैंने पिछले से पिछले जुमे बता चुका हूं सारे। अगर कोई नहीं था तो वो सुन सकता है उस खुतबे से। जब सारे तरीके फेल हो गए तो फिर अल्लाह ने जुदाई का रास्ता आखिरी हल के तौर पे रखा है, क्योंकि ना रब चाहता है कि ये मुआहदे की वजह से इनकी जिंदगी का चैन सुकून सारी जिंदगी बर्बाद रहे, ये टेंशनों और परेशानियों के अंदर दिन रात बसर करें। अल्लाह चाहता है औरत भी टेंशन में है, मर्द भी टेंशन में है, वो भी परेशानी में है, ये भी परेशानी में है। उसके लिए भी घर रहमत, मवद्दत, सुकून, इत्मीनान की बजाय जहन्नम बना हुआ है। मर्द के लिए भी जहन्नम बना हुआ है, खानदान के लिए भी जहन्नम बना हुआ है घर। तो बेहतर है इस जहन्नम बनने से कि इनको एक दूसरे से क्या कर दो, जुदा कर दो। ये अल्लाह को नापसंदीदा तरीन चीज है। और सबसे आखिरी ये हल तब होता है जब सारे तरीके जो रब के बताए हुए वो नाकाम हो जाए। अच्छा, जब नौबत आ गई है यहां पर, तो फिर कुरान ने तलाक जो देनी है उसका तरीका क्या बताया है, आप देख लेना। मैं अभी आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। आज की इस खुतबे में मुकम्मल नहीं होगा, शायद एक बात मैं बयान कर सकूं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, यह बयान करने से पहले हमारे मुआशरे में 99.99% लोग, कसम उठा के कह रहा हूं, उनको इसकी अलफ बे का भी नहीं पता। मुसलमानों को अपने रब के दीन की अलफ बे भी नहीं आती कि कैसे ये जब तलाक की नौबत आ जाए तो फिर तलाक का तरीका क्या दिया रब ने, दिया कि नहीं दिया? कुरान में लिखा हुआ है, दिया अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने सिखाया है, अल्लाह की कसम खोल खोल कर सिखाया है। लेकिन अलफ बे भी नहीं आती। 99.99% हिंदुओं, यहूदियों को नहीं, मुसलमानों को, दीनदारों को वो पर्चे उड़ाते हैं अल्लाह की इन तालीमात की अपनी जिंदगी में दिन रात। इसलिए हर बंदे को इल्म होना चाहिए, हर बंदे को इल्म होना चाहिए। वो अपने बच्चों को ये मसले समझाए, अपनी खवातीन को ये मसले समझाए। रिश्तेदारों में कोई ऐसा नौबत आ जाए, बंदा पता हो घर में, खानदान में कोई ऐसा फर्द मौजूद हो जो उनको मसला बता सके, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तरीका बता सके कि तरीका क्या है इस्लाम का। इस गरज से मैं ये सुनाना चाहता हूं आपको कि आपके इल्म में ये चीजें हों और आप मुआशरे की इस्लाह करने में अपना भी किरदार हर बंदा अदा कर सके। ये हर बंदे को इन बातों का जो रब ने उतारी हैं कुरान में और नबी ने सिखाई हैं, हम में से हर बंदे को वो बातें मालूम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों जी, नहीं मालूम होनी चाहिए? हर बंदे को मालूम होनी चाहिए ये
ये उसके रब की तरफ से उसे रहनुमाई है, उसके लिए आई है दुनिया में। ये सिर्फ मौलवी का काम नहीं है, हर कलिमा पढ़ने वाली की जिम्मेदारी है वो अपनी जिंदगी का एक एक कदम अल्लाह और उसके रसूल के दीन से पूछकर उठाए। अगर तलाक तक पहुंच गया है मामला, कोई सूरत नहीं है, जितने तरीके थे सब नाकाम हो गए, तो फिर तलाक कैसे देनी है? लो सुनो, ये आयत जो मैंने सूरह तलाक की 1 नंबर आयत आपके सामने पढ़ी है, उसका तर्जुमा भी आपने सुना है। अल्लाह ने अपने नबी को मुखातब करके कहा, नबी को मुखातब करके, सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मुखातब करके कहा, या अय्युहन नबियो इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना। ए नबी मोहम्मद, आपके उम्मती, आपका कलिमा पढ़ने वाले, आपको नबी मानने वाले, कुरान को अल्लाह की पाक कलाम समझने वाले, जब इनकी नौबत सारे कुरान के अंदर बताए हुए, नबी के फरमान के अंदर बताए हुए, घर चलाने के, निभा करने के, मुआहदे को कायम रखने के सारे तरीके नाकाम हो गए, तो फिर जब तलाक देनी हो, फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, आसमानों वाले रब ने कहा, ए नबी तुम भी और तेरी उम्मत के लोग भी, तेरा कलिमा पढ़ने वाले भी, तलाक की नौबत आ जाए, ये सबसे पहला स्टेप नहीं है लड़ाई झगड़े में, गुस्से में आने के बाद। फिर तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, आसमानों वाला रब तुम्हें तरीका बताता है कि तुम औरतों को उनकी इद्दत के वक्त पर तलाक दो, इद्दत के वक्त पर तलाक दो, इद्दत के वक्त पर। ये अल्लाह का हुक्म है, मेरी बात या मौलवी साहब की बात नहीं है। इद्दत के वक्त पर तलाक दो का क्या मतलब? अल्लाह के इस फरमान का मतलब क्या है मेरे भाइयों, गौर करना। उन दिनों में, जिन दिनों में औरत ने नमाज नहीं पढ़नी होती, जो उसके हैज के मेंसेस के दिन है, उन दिनों में तलाक देना, ये इद्दत के वक्त तलाक देना नहीं है, ये इद्दत के वक्त तलाक देने के खिलाफ है। इस वजह से हैज की हालत में, मेंसेस की हालत में औरत हो, उसको तलाक देना हराम है, अल्लाह के कुरान के खिलाफ है, मदीने वाले इमाम के फरमान के खिलाफ है। अल्लाह की कसम, ये दीन का मजाक है। नंबर 2, मैं इसकी तफसील बताता हूं आपको। नंबर 2, तलाक देते वक्त फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना का मतलब है तलाक देते वक्त सिर्फ एक मर्तबा तलाक का लफ्ज इस्तेमाल करना है। जुबानी कहनी है तो एक मर्तबा बोलना है जुबान से, लिखनी है तो कागज पर सिर्फ एक मर्तबा लिखना है, एक से ज्यादा मर्तबा ना जुबान से अदा करना है ना कलम से कागज पर लिखना है। फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना का मतलब सारी तफसील समझाऊंगा इंशाअल्लाह, आपको समझ भी आएगी। ये फलसफा नहीं है, हर बंदा समझ सकता है। ये हैज की हालत में तलाक नहीं देनी, और ऐसे तोहर में भी तलाक नहीं देनी। तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना का मतलब है ऐसे तोहर में भी तलाक नहीं देनी जिस तोहर में मियां बीवी सोहबत कर चुके हैं, मियां बीवी इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम कर चुके हैं, जिस तोहर में, उस तोहर में भी तलाक देने की इजाजत नहीं। यह तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना का अल्लाह की कसम खिलाफ वर्जी है, मुखालफत है। कैसे खिलाफ वर्जी है, कैसे मुखालफत है, क्या क्यों ये आज का मतलब है, मैं एक एक चीज की इंशाअल्लाह वजाहत करूंगा। हैज की हालत में तलाक नहीं देनी, ऐसे तोहर की हालत में भी तलाक नहीं देनी जिस तोहर में मियां बीवी मिल चुके हैं, और तलाक का लफ्ज एक मर्तबा से ज्यादा मर्तबा भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर नौबत आई गई है तो सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल करना है। यह है तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना का मतलब। यह मतलब मैंने अपने घर से बनाया है या मेरे ऊपर नाजल हुआ है? ना मेरे ऊपर नाजल हुआ है, ना मैंने अपने घर से बनाया है। यह मतलब सही बुखारी की हदीस के अंदर लिखा हुआ है। हदीस का नंबर नोट कर लें, सारी तफसील में नहीं सुना सकूंगा आपको, वक्त की किल्लत की बिना पर नंबर बता रहा हूं आपको। 5251 नंबर हदीस है सही बुखारी की।
5251 5251 नंबर हदीस सही बुखारी शरीफ की। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा वो कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी हैज की हालत में, वो हैज की हालत में थी, मैंने तलाक दे दी। मेरे बाप उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने मेरे इस अमल का, मेरी इस हरकत का तज़किरा जाकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया के पास किया कि मेरे बेटे अब्दुल्ला ने अपनी बीवी को मेंसेस की हालत में तलाक दे दी है, हैज की हालत में। तो प्यारे पैगंबर अल्लाह की कसम सख्त नाराज हुए। उठाओ सही बुखारी, सख्त नाराज हुए, बरहम हुए इमामुल अंबिया। ये बात सुनकर, अब्दुल्ला बिन उमर का ये अमल सुनकर बरहम हुए, नाराज हुए, गुस्से का इजहार किया मदीने वाले इमाम ने, क्योंकि ये कुरान की इस आयत की खिलाफ वर्जी थी, अल्लाह के हुक्म की मुखालफत थी। इस्लाम ने यह तरीका रखा ही नहीं था। आपने हजरत उमर को कहा मुरहो, जा अपने बेटे को हुक्म दे, फल युराजे हा, वो अपनी बीवी से रुजू करे फौरी तौर पर। क्यों तलाक दिया उसने हैज की हालत में? यह तो वक्त नहीं है तलाक देने का। आसमानों वाले रब ने इस वक्त में तलाक देने की इजाजत नहीं दी, उसके नबी ने इस वक्त में तलाक देने की इजाजत नहीं दी, उसने क्यों तलाक दी है? कहो मुरहो, मैं आपका नबी आपको कह रहा हूं उमर, अपने बेटे को कहो फलयुराजिहा, रुजू करे उस बीवी के साथ, रुजू करे उसे। सुम्मा ले यूम से कहा, रुजू करके फिर रुका रहे, उसको अपनी अकद में रहने दे रुजू करके। सुम्मा ले यूम से कहा हत्ता तहीजा, हत्ता कि उसको हैज आ जाए ना, हत्ता तत हो रहा, हत्ता कि वो जिस हैज में तूने तलाक दिया ना, इस हैज से पाक हो जाए। हैज में तलाक दी थी, इस हैज से वो पाक हो जाए। सुम्मा तहीजा, उसको फिर हैज आए, सुम्मा तत हो रहा, फिर वो पाक हो जाए। सुम्मा अगर तलाक देनी है ना, रखने के सारे तरीके फेल हो गए, नाकाम हो गए, तो इमामुल अंबिया ने कहा सुम्मा इनशा अमसा कहा व इनशा अल्लाह कहा, फिर इस हैज में तो रुजू करना ही करना है। ये हैज की हालत में जो तलाक दिया इसे रुजू करना है, इसके बाद वो पाक होगी। ये हैज में तलाक देने का अमल गलत हुआ था, ये हैज खत्म होगा, इसके बाद आएगा दोबारा हैज। वो हैज जब खत्म होगा ना, उस हैज के बाद इमामुल अंबिया ने फरमाया इनशा अमसा कहा व इनशा अल्लाह कहा कबला अयमस्सा, उसको छूने से पहले, उसके पास जाने से पहले, उससे इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करने से पहले अगर तलाक देनी है तो तब तलाक दे, रखना है तो रखे, तलाक देनी है तो ये है तलाक देने का वक्त। आपने फरमाया फतिलकल इद्दतुल्लती अमर अल्लाह अन तुतल्लका लहन निसाओ, ओ लोगों ये है वो इद्दत, मैं अल्लाह का नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें वादे करके बता रहा हूं साफ साफ अल्फाज में, तिलकल इद्दतुल्लती अमर अल्लाह अन तुतल्लका लहन निसाओ, ये है वो इद्दत जिस इद्दत के लिए अल्लाह ने औरतों को तलाक देने की इजाजत दी है। अब उस हैज में तो तलाक नहीं हुई, किस में हो रही है? तोहर में हो रही है। और तोहर में कब हो रही है? पहले इसके कि बीवी को छुए, बीवी से इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम करे, सोबत करे, सोबत करने से पहले, हैज से पाक होने के बाद यह तलाक का वक्त है, इस वक्त तलाक देनी है। अब आप सोचें, थोड़ा सा गौर करें ठंडे दिल से, रब क्या चाहता है इस आयत में यह हुक्म देकर अपने बंदों से कि बंदा, इसको गुस्सा चढ़ जाता है, गुस्से से ये मगलूब हो जाता है, शैतान से भी मगलूब हो जाता है बसा औकात, तो ये गुस्से में आकर, तैश में आकर, शैतान से मगलूब होकर अगर तलाक देने की तैयारी भी कर लेना, इरादा भी कर ले, अज़म भी कर ले कि मैंने तलाक देनी है, गुस्से में आकर, तो देखे कि ये तलाक का वक्त है या नहीं। पहले देखे तलाक का वक्त है जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया या नहीं वक्त, तो उसके वक्त का इंतजार करे, वक्त से पहले तलाक। जब वक्त का इंतजार करेगा तो उस वक्त तक गुस्सा जो चढ़ा हुआ है वो ठंडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
ہاں کتنے خاندان ہیں جو بکھرنے سے اللہ کی قسم بچ جائیں گے صرف اس اللہ کے نبی کے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے سے. رب نہیں چاہتا تھا طلاق ہو، وہ چاہتا ہے یہ نباہ ہو، یہ طلاق نہ ہو. اس سے دو خاندانوں کی بربادی ہے، اس سے دونوں کی اولاد کی بربادی ہے، اس میں ان دونوں کی اپنی زندگیوں کا امن سکون ساری زندگی کے لیے برباد ہو جائے گا، دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی. یہ طلاق کے جتنے نقصانات ہیں ایک مسلمان ان کو آسانی سے جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکے گا. گھر میں ٹھیک ہے ٹینشن ہے، لیکن طلاق کے بعد جو نتائج نکلنے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ٹینشن کا باعث ہو جائیں گے دونوں کے لیے. وہ اس سے بھی زیادہ فساد، خرابی، ٹینشنوں اور پریشانیوں اور اس سے بھی بڑی جہنم کے اندر اس کو جھونک سکتے ہیں. پہلے سوچ، ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سوچ میں کیا کرنے لگا ہوں. تو نے ایک عورت کے ساتھ ایک جسم بن کر، ایک دوسرے کا لباس بن کر ایک عرصہ گزارا ہے. اللہ نے دلوں میں محبت بھی ڈالی ہوتی ہے. کئی میاں بیوی ہوتے ہیں ان کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اب طلاق ہوگی تو کیسے کیسے زندگی بسر کریں گے وہ سکون سے؟ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. رب یہ چاہتا ہے کہ غصہ چڑھے تو فوراً بغیر سوچے سمجھے طلاق نہ ہو. یہ جو غصہ چڑھنے پر فوراً طلاق دیتے ہیں یہ بغیر سوچے سمجھے طلاق ہے. اسلام کے اندر یہ برداشت نہیں گوارا. ہاں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. ان کو ان کی عدت کے لیے طلاق دو. اور عدت کی تشریح خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کر دی کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی، اس طہر میں بھی نہیں دینی جس طہر میں خاوند اور بیوی مل چکے ہیں. قبل ان یمسا، حیض سے پاک ہوگی تو وہ ہے طلاق کا وقت، اور اس کو چھونے سے پہلے، اس کے پاس جانے سے پہلے یہ وقت ہے طلاق کا، اس وقت طلاق دینی ہے. اور طلاق دینی ہے تو لفظ کتنے استعمال کرنے؟ ایک. اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک لفظ استعمال کرنا ہے؟ طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کا یہ مطلب ہے. انشاءاللہ الرحمن اگلے خطبہ جمعہ میں یہاں سے میں بات شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے، یاد رکھنے، اپنے معاشرے کو لوگوں کو سمجھانے، ان کو جو ہے نا ذلتوں، رسوائیوں، پریشانیوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے اور آخرت کی پریشانیوں سے ہم سب کو اللہ اپنے معاشرے کے لوگوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم.